نبی محمد علیہ السلام کو ایک بار شبہ ہوا کہ مدینہ میں ایک نوجوان یہودی لڑکا دجال تھا۔ لڑکے کا نام ابن سیاد تھا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے صحابی عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر لڑکے کے پاس گئے اسے سوال کرنے کے لیے۔ لڑکے نے بہت بدتمیزی سے جواب دیے اور عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دو، میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عمر، اگر وہ دجال ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو کسی بے گناہ کو قتل کرنا گناہ ہوگا۔ آئیں اسے دوبارہ دہرائیں، اگر وہ دجال ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو کسی بے گناہ کو قتل کرنا گناہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا دجال ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تک دجال اس دنیا میں جاری ہو چکا ہوتا۔ اور اس واقعہ میں یوں ایک پیغام ہے جو ہم کو بھیجا جا رہا ہے کہ دجال کی رہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ دجال رہا ہو چکا تھا۔ اگر وہ دنیا میں رہا ہو چکا ہے تو پھر اب وہ کہاں ہے؟ اب ہم ایک دلچسپ واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے۔ ایک صحابی جو پہلے عیسائی تھے مسلمان ہو گئے، جن کا نام تمیم الداری تھا۔ وہ نبی محمد علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے سنا اور پھر لوگوں کو بیٹھنے کے لیے حکم دیا اور کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ تمیم الداری میرے پاس آیا اور مجھے دجال کے بارے میں کچھ بتایا جس سے میری بات کی تصدیق ہوتی ہے، اور ایسے اب ہمیں کہانی ملتی ہے۔ کہانی کیا ہے؟ تمیم الداری اور ان کے تقریباً 30 یا 40 ساتھی ایک کشتی میں سوار تھے کہ ایک طوفان آیا اور کشتی کو 1 ماہ کے لیے اڑا کے لے گیا، جب تک وہ ایک چھوٹے سے جزیرے تک پہنچے۔ اور جب وہ کشتی سے اترے اور ساحل پر پہنچے، ان کی ملاقات ایک بہت ہی بالوں والی مخلوق سے ہوئی۔ اتنے بال آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر اس مخلوق نے بات کی اور کہا، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس۔ لہٰذا یہ ایک جزیرہ ہے جہاں بہت سارے لوگ جاسوسی میں مہارات رکھتے ہیں۔ اور پھر جساسہ نے خانقاہ کی طرف اشارہ کیا جو کندرات میں پڑی ہوئی تھی اور کہا، وہاں آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تو نمبر 1، ایک جزیرہ جو عرب علاقے سے سمندر کے ذریعے تقریباً 1 مہینے کا سفر ہے۔ نمبر 2، ایک جزیرہ جو جاسوسی کی مہارات رکھتا ہے، جاسوسی اس کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک جزیرہ جس میں مذہب آخرکار تباہ ہو جائے گا اور اکثر لوگ بے دینی ہو جائیں گے۔ تمیم الداری اور ان کے ساتھی خانقاہ کی طرف بھاگے اور یہاں انہیں ایک نوجوان ملا، طاقتور بنا ہوا تھا، جس کے بال کرلی تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں ایک ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اور یہ شخص تمیم الداری اور ان کے ساتھیوں سے سوال کرنے لگا، کہیں دلچسپ سوالات کیے۔ اس نے پوچھا، بتاؤ کہ بیسان میں کھجور کے درخت ہیں یا نہیں؟ تمیم الداری نے جواب دیا، ہاں، وہ کھجور سے بھری ہوئی ہیں۔ اس آدمی نے کہا، جلد ہی اس کے کھجور نایاب ہو جائیں گے، یعنی پھل نہیں دیں گے۔ بیسان اردن کا ایک علاقہ ہے
جورڈن کا علاقہ، اور واقعی آج یہاں کھجوروں کی کمی ہو گئی ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحیرہ طبریہ یروشلم کے شمال کا ایک سمندر ہے۔ انگریزی میں اس کو سی آف گیلیلی کہلایا جاتا ہے، اور یہودی اس کو دریا کنیریٹ سے پکارتے ہیں۔ بتاؤ، کیا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ تمیمت داری نے جواب دیا کہ ہاں، یہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے فرمایا، یہ جلد ہی سوکھ جائے گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمندر واقعی خشک ہو چکا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، میں دجال ہوں، I am دجال، میں جھوٹا مسیحا ہوں۔ میں ایک وقت مقرر پر ان زنجیروں سے آزاد ہو کر دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن مجھے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتوں مجھ پر پابندی لگا دیں گے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ دجال کو ایک جزیرے میں جکڑ دیا گیا تھا، جو کہ جزیرۃ عرب سے تقریباً 1 مہینے کا سمندری سفر تھا۔ ایک جزیرہ جو جاسوسی میں بہترین اور کمال تھا۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جب نبی محمد علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دجال رہا ہو گیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اسی جزیرے سے ہیں جہاں وہ رہا ہوگا، اور یہ اس جزیرے سے ہے جہاں وہ مسیحا کی نقل کرنے کی، مقدس سرزمین کو آزاد کرنے میں، اور بالآخر یروشلم سے دنیا پر حکومت کرنے کے اپنے مشن کا آغاز کرے گا۔ سوال، کون سا جزیرہ ہے؟ اور اب ہم ایک حدیث کی طرف آتے ہیں جس نے عالم اسلام کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں بحیرہ طبریہ کے بھی ذکر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر وہ دجال کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر دجال کو ختم کرنے کے بعد فبعث اللہ، بعثہ کا مطلب رہا کرنا نہیں ہے، بعثہ کا مطلب ہے بھیجنا، to send not release۔ لیکن کسی نہ کسی طرح ہر کوئی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب نبی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے تو اب اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو رہا کریں گے۔ ہم کہتے ہیں رہا نہیں، بلکہ ان کو بھیجا جائے گا۔ ان میں سے پہلے والے بحیرہ طبریہ کے سامنے گزریں گے، وہی بحیرہ طبریہ جس کے بارے میں دجال نے سوال کیا تھا۔ تو یاجوج و ماجوج کا پہلا گروپ اس سمندر سے گزریں گے اور اس کا پانی پینا شروع کر دیں گے، اور جب ان میں سے آخری گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے خیال میں یہ ایک بہت ہی آسان نشانی ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ آیا یاجوج ماجوج پہلے سے اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں۔ کہ جب آپ بحیرہ طبریہ یعنی سی آف گیلیلی کا پانی کا لیول نیچے سے نیچے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اختتام کے قریب ہیں، اینڈ بہت قریب ہے۔ گیلیلی کے سمندر کی پانی کا لیول کیا ہے؟ آپ چونک جائیں گے۔ عالم اسلام سو رہا تھا جبکہ یاجوج ماجوج گیلیلی کے سمندر بحیرہ طبریہ کو خشک کر چکے ہیں۔ یہ سمندر تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ یاجوج ماجوج وہاں سے گزر رہے ہیں۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ یروشلم جا رہے ہیں۔ تو پانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا سارا پانی پی لیا؟ یہ ریلیجس سمبلزم ہے۔ اس کا اصل پانی پینا کا مطلب نہیں ہے، بلکہ پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ اسرائیل صحراؤں کو سرسبز بنا رہا ہے۔ They're making the deserts green۔ اور اس طرح جب آپ بحیرہ طبریہ کے سمندر کا پانی کی سطح کو نیچے سے نیچے اور نیچے سے نیچے جاتے ہوئے دیکھیں گے
تو آپ جان لیں گے کہ ان میں سے بہت زیادہ گزر چکے ہیں۔ کون؟ یاجوج و ماجوج، وہ یروشلم تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم کہاں ہیں؟ جواب، ذرا سی آف گیلیلی لیک کنیریٹ بحیرہ طبریہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سمندر تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ یاجوج و ماجوج کی اکثریات اس طرف آ چکے ہیں۔ دجال نے تمیمت داری کو بتایا تھا کہ اس سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، تو یاجوج و ماجوج دجال کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اس کے سپاہی اور فوج ہے، اور اس طرح یاجوج و ماجوج اسرائیل کی ریاست کے بننے میں مدد کی، اور دجال کے کہنے پر پوری دنیا کی یہودیوں کو مقدس سرزمین میں واپس لے آئے اور اسے پھر اپنا بنا لیا۔ تب جا کے سمجھ آتی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل میں آج کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامًا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ہم نے ایک بستی کو تباہ کر دیا تھا، اس بستی کے لوگوں کو نکال کر ان پر پابندی لگا دی کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے جب تک حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، جب تک کہ یأجوج مأجوج نہ رہا ہو جائیں، یعنی یأجوج مأجوج ان لوگوں کی مدد کریں گے کہ وہ واپس اس زمین پر لوٹ آئیں۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور پھر یأجوج مأجوج پوری دنیا کا خوار کر لیں گے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ آیت اور یہ احادیث ہم کو کیا بتانا چاہتی ہیں۔ سال 1917 میں وہ ایک برطانیہ کی فوج تھی جو مقدس سرزمین پر حملہ کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 1917 سے لے کر 1948 کے درمیان برطانیہ مقدس سرزمین یہودیوں کے حوالے کر دی۔ یہی برطانیہ دنیا کی حکمران ریاست، تمام دنیا پر ان کا راج تھا۔ یہی برطانیہ اسلامی خلافت کو تباہ کر دیا۔ یہی برطانیہ اپنے جاسوس اور سپاہیوں کو جزیرت العرب میں بھیج کر ایک نئی ریاست قائم کی جو بادشاہ سعود کا پریوار تھا، جس سے سعودی عربیہ بنا۔ اسی برطانیہ میں مذہب تباہ ہو چکا ہے۔ یہی برطانیہ جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں واپس لے آیا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے مقدس سرزمین کو دوبارہ اپنا بنا لیا اور مزید ایک اسرائیل کی ریاست بن گئی، اور آج لوگ برطانیہ میں جانے اور رہنے کے لیے مر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمیمت داری کی حدیث میں جو جزیرہ تھا جہاں دجال قید تھا، وہ جزیرہ برطانیہ ہے، اور یہاں سے دجال پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے مشن کا آغاز کیا، اور برطانیہ سے دجال نے یہودیوں کے لیے مقدس سرزمین کو آزاد کیا۔